السلام علیکم، ویلکم ٹو اے ایم راد۔ دوستو، آج ہم GF-17 تھنڈر بلاک 3 کی اصل اوقات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آذربائیجان میں پاکستان نے 3 GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ بھیجے ہوئے ہیں، لیکن یہاں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان GF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ پر پاکستانی جھنڈا نظر نہیں آ رہا، جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی ویئرڈ سی اور عجیب سی چیز ہے۔ اسی دوران آذربائیجانی پریزیڈنٹ نے GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کی انسپیکشن کی اور انہیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے چیئرمین کی طرف سے۔ تو اس کے بارے میں آذربائیجان کی طرف سے جو آفیشیل بیان ریلیز ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ عام ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، اس وقت آذربائیجان میں ایڈیکس 2024 ڈیفنس ایگزیبیشن جاری ہے، جو کہ اگلے 3 دن تک جاری رہے گی۔ اس میں پاکستان کی مختلف کمپنیز انکلوڈنگ گیٹس اور دوسری پرائیویٹ کمپنیز بھی پارٹ لے رہی ہیں، ترکیہ کی طرف سے اور بہت سے دوسرے کنٹریز کی طرف سے بھی۔ پاکستان کی طرف سے جو اپنا فلیگ شپ اکوپمنٹ دکھایا گیا ہے وہ GF-17 بلاک 3 ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی آذربائیجان کی طرف سے یہ انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ بلاک 3 ایئر کرافٹ خریدیں گے $1.6 بلین کی ڈیل کے تحت۔ تو اب آذربائیجانی پریزیڈنٹ نے اس کو خود انسپیکٹ کیا، ان کے ساتھ ساتھ آذربائیجانی ڈیفنس منسٹر بھی تھے، حسنوف ان کا نام ہے، اور انہیں پاکستان ایئر فورس کے آفیشلز کی طرف سے ویلکم کیا گیا اور انہیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی GF-17 بلاک 3 پر۔ اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجانی پریزیڈنٹ نے یہ جو ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ سسٹم پہنا ہوا ہے GF-17 بلاک 3 کا، یہ چائنا اور پاکستان نے مل کر جوائنٹلی ڈیولپ کیا ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں۔ یہ بنیادی طور پر چائنیز HMD کا پاکستانی ویریئنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آذربائیجانی پریزیڈنٹ کی طرف سے جو آفیشیل پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو GF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ ہیں، یہ آلریڈی آذربائیجانی ایئر فورس میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کو لے کر بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو GF-17 بلاک 3 ہیں، یہ آلریڈی انڈکٹ کر لیے ہیں آذربائیجان نے، کیونکہ یہ جو GF-17 بلاک 3 آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر پاکستان کا جھنڈا ہے ہی نہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آذربائیجان کا GF-17 بلاک 3 ہے اور اسے آذربائیجان ایئر فورس ہی استعمال کرے گی۔ بہرحال میں بتاتا چلوں کہ یہ سیکنڈ بیچ کا GF-17 بلاک 3 ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان آنے والے کچھ مہینوں میں سے آذربائیجان کو دے دے، کیونکہ کچھ ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان اپنے ہی استعمال کردہ GF-17 بلاک 3 جو کہ ابھی کچھ مہینہ پہلے ہی بنائے گئے ہیں، انہیں آذربائیجان کو دے دے گا تاکہ ڈیلیوریز جلدی ہو سکیں آذربائیجان کو، کیونکہ انڈیا کی طرف سے 2020 سے لے کر اب تک $2 بلین سے بھی زیادہ کی ڈیلز ہوئی ہیں آرمینیا کے ساتھ، اور آرمینیا ایون اپنے Su-30 ایئر کرافٹ کو اپ گریڈ کروانے کے لیے بھی انڈیا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ Su-30 ایئر کرافٹ کی اپ گریڈیشن انڈیا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے Su-30 جو آرمینیا کے پاس ہے ان کی کیپیبلٹی میں اضافہ ہوگا اور آذربائیجان کو ایک 4.5 جنریشن کے ایئر کرافٹ کی ہر حالت میں ضرورت پڑے گی۔ تو اسی کانٹیکس میں آذربائیجان دیکھ رہا ہے کہ جلد از جلد انہیں GF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ کی ڈیلیوریز شروع کی جائیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو پرٹیکولر ایئر کرافٹ اس وقت موجود ہے آذربائیجان میں، یہی آذربائیجان کو دے دیا جائے گا یا یہ واپس نہیں آئے گا پاکستان، تو ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان واپس آ جائے گا، لیکن ڈیلیوریز بھی آذربائیجان کو جلد شروع کی جائیں گی۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد آذربائیجان چوتھا آفیشیل کسٹمر بن چکا ہے GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کا، جو کہ GF-17 کی ریل اوقات آپ کو بتاتا ہے۔ دوستو، آذربائیجان کے بعد بہت سے دوسرے وسطی ایشین کنٹریز بھی ہیں جو کہ GF-17 تھنڈر میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ترکمانستان کا نام لیا جا رہا ہے مختلف سورسز کی طرف سے، اور بہت سے اوپن سورس انٹیلیجنس پلیٹ فارمز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ترکمانستان انٹرسٹڈ ہے GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ لینے میں۔ اس سے پہلے جو اس طرح کی خبر آئی تھی وہ 2016 میں 2017 کے ایرا میں آئی تھی کہ ترکمانستان پاکستان سے یہ ایئر کرافٹ خرید سکتا ہے، لیکن تب چونکہ GF-17 بلاک 3 نہیں تھا اور اب ایک اچھا موقع ہے جب زیادہ ایڈوانس ایئر کرافٹ موجود ہے اور کم قیمت بھی ہے، تو ترکمانستان اور اس جیسی جو دوسری ایئر فورسز ہیں ان کو یہ پچ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، کچھ رپورٹس یہ بھی کلیم کر رہی ہیں کہ آذربائیجانی پائلٹس اس وقت پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس یعنی کہ کامرا میں موجود ہے، منہاس ایئر بیس پر، جہاں انہیں GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ پر ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ پاکستان نہ صرف آذربائیجانی پائلٹس کو اپنے ملک میں ٹریننگ دے گا اور باقاعدہ ان کے لیے پورا انتظام ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ آذربائیجان چلے بھی جائیں گے تب بھی پاکستان ایئر فورس کے پرسنل وہاں پر ڈپلوائے ہوں گے، جو کہ نہ صرف وہاں تمام ان فیسلٹیز کو چیک کریں گے، ان کو آپٹیمائز کرنے میں آذربائیجان کی مدد کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پائلٹس آذربائیجانی پائلٹس کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں گے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آئی تھنک جولائی میں جب آذربائیجانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے
یہ 2 بلین سے زیادہ کی جائے گی۔ تو اس پر پاکستان اور آذربائیجان نے جوائنٹلی سٹیٹمنٹ بھی دی تھی۔ ہم نے ڈیٹیلڈ ویڈیو سیکنڈ چینل کانفلکٹ کارڈ رات پر بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ جو 1.6 بلین ڈالر کی ڈیل ہے یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے پاکستان کے لیے، اور تاریخ میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہے جو کہ پاکستان نے ابھی تک ایکوائر کی ہے۔ اور فیوچر میں GF-17 ایئر کرافٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کے ڈیفنس سیکٹر کو بوسٹ کرے۔ آپ امریکہ میں اگر F-16 کو دیکھیں تو اس کی اتنی زیادہ سیل ہوئی اور اتنا زیادہ اس نے کما کے دیا اپنی کنٹری کو کہ اس کی بیس پر امریکہ نے بہت سے دوسرے پروجیکٹس بھی لانچ کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں بتاتے چلوں تو GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کے لیے اور اپنے اپ گریڈڈ Su-25 ایئر کرافٹ کے لیے آذربائیجان نے 24 ایسل پورٹس کا بھی آرڈر دے دیا ہے اور 2027 تک انہیں یہ ایسل پورٹ بھی پرووائڈ کر دی جائے گی۔ کچھ سورسز کے مطابق جو ڈیلیوریز ہیں GF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ کی یہ بہت جلد ہوں گی آذربائیجان کو، اور پاکستان کوشش کرے گا کہ جلد از جلد ان ڈیلیوریز کو کمپلیٹ کر دیا جائے تاکہ آذربائیجان کی جو ڈیفنس نیڈز ہیں ان کو میٹ کیا جا سکے۔ تو دوستوں آپ کا اس پوری سچویشن کو لے کر کیا خیال ہے کہ اگر انڈیا Su-30 ایئر کرافٹ کی اپ گریڈیشن پوری آفر کرتا ہے آرمینیا کو اور آرمینیا کو اپ گریڈ کر کے دیتا ہے تو اس کا GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔